کیا ایمونائٹ پر زندگی ہو سکتی ہے کہ یہ آبجیکٹ نیپٹیون سے بہت دور ہے۔ کمپیوٹر سیمولیشن سے پتہ چلا کہ ایمونائٹ کی آربٹ تقریباً اربوں سال تک سٹیبل رہ سکتی ہے، بلکہ ایک حقیقی ثابت شدہ دنیا ہے۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ سوال آتا ہے، آخر ایمونائٹ ہماری زمین سے کتنا دور ہے؟ یعنی جب پلینٹس بن رہے تھے تب بھی ایمونائٹ اسی حالت میں موجود تھا۔ ویسے ہی ایمونائٹ سولر سسٹم کی پرانی ہسٹری بتاتا ہے۔ السلام علیکم مائی کیوریس مائنڈز۔ آج ہم ایک ایسے ستارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے سورج سسٹم کی کنارے پر ہے۔ اس کا نام ہے ایمونائٹ 2030 KQ اور 3۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایمونائٹ آخر ہے کیا، اور کیوں سائنٹسٹ اسے سولر سسٹم کا فوسلز کہہ رہے ہیں۔ 14 اپریل 2025 اسی دن مائنیئر پلینٹ سینٹر نے ایک اناؤنسمنٹ کی۔ مائنیئر پلینٹ سینٹر ایک ادارہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا آبجیکٹ ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے اور کون سا نہیں۔ جب انہوں نے KQ اور 3 کو اناؤنس کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی عارضی چیز نہیں یا یہ کوئی غلط سگنل نہیں، بلکہ ایک حقیقی ثابت شدہ دنیا ہے۔ لیکن یہاں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ اچانک ڈسکور نہیں ہوا۔ یہ آبجیکٹ برسوں سے وہاں موجود تھا، مگر خاموشی سے۔ جب سائنٹسٹ نے ڈیٹا کو پیچھے جا کر دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی۔ ایمونائٹ کو 2005 کی پرانی ٹیلیسکوپ ریکارڈ میں بھی دیکھا جا سکتا تھا، یعنی تقریباً 19 سال تک یہ آبجیکٹ ہمارے سامنے تھا مگر ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ یہ 19 سال کا ڈیٹا سائنٹسٹ کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ ایمونائٹ کا آربٹ بہت سٹیبل ہے اور کسی چاؤس کا حصہ نہیں۔ ایمونائٹ کو سپیرو ٹیلیسکوپ کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا گیا جو ہوائی میں موجود ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ کوئی عام ٹیلیسکوپ جیسا نہیں ہے، یہ بہت دھیمی بہت دور تک چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک خاص کیمرہ استعمال ہوا جس کا نام ہے ہائپر سپریم کیم۔ یہ کیمرہ ایسے آبجیکٹس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جو عام سروے انہیں مس کر دیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک اندھیری سمندر میں ایک ہلکی سی روشنی دیکھ لیں۔ اب یہاں اصل بات آتی ہے۔ سائنٹسٹ ایمونائٹ کو سیڈنا لائک آبجیکٹ کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ یہ آبجیکٹ نیپٹیون سے بہت دور ہے۔ یہ جائنٹ پلینٹس کے قریب نہیں جاتا اور یہ اپنی الگ دنیا میں گھومتا رہتا ہے۔ عام طور پر نیپٹیون جیسے پلینٹس چھوٹے آبجیکٹس کو کھینچ لیتے ہیں یا ان کی آربٹ کو بدل دیتے ہیں، لیکن ایمونائٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ اکیلا رہا، خاموش رہا اور محفوظ رہا۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ سوال آتا ہے، آخر ایمونائٹ ہماری زمین سے کتنا دور ہے؟ سائنٹسٹ ڈسٹنس کو ناپنے کے لیے اسٹرونامیکل یونٹ استعمال کرتے ہیں جسے شارٹ میں AU کہتے ہیں۔ ایک AU زمین اور سورج کے درمیان ڈسٹنس کے برابر ہوتا ہے۔ ایمونائٹ کی آربٹ تقریباً 250 سے 500 AU کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، یعنی یہ آبجیکٹ زمین سے اتنا دور ہے کہ سورج کی روشنی کو وہاں پہنچنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سورج سسٹم تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور مکمل اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایمونائٹ کی سائز کے بارے میں۔ ایمونائٹ کوئی پلینٹ نہیں، لیکن یہ بہت چھوٹا بھی نہیں۔ سائنٹسٹ کی اندازے کے مطابق اس کا سائز تقریباً 200 سے 400 کلومیٹر کے درمیان ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک آئسی ورلڈ ہے جو برف اور چٹانوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ زمین جتنا بڑا نہیں، لیکن کئی بڑے شہروں سے بہت بڑا ہے۔ کیا ایمونائٹ کی کوئی ایٹماسفیئر ہے؟ سادہ جواب ہے نہیں، کم از کم زمین جیسا تو بالکل نہیں۔ ایمونائٹ سورج سے بہت دور ہے، اتنا دور کہ وہاں درجہ حرارت بہت سرد ہوتا ہے۔ اتنی سردی میں گیس مالیکیولز زیادہ دیر تک ایٹماسفیئر کی شکل میں نہیں رہ سکتے۔ ممکن ہے جب ایمونائٹ سورج کی تھوڑا قریب آئے تو بہت ہلکی سی گیس لیئر بنے، لیکن زمین جیسے مستقل ایٹماسفیئر وہاں موجود نہیں۔ اب اکثر لوگوں کی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ایمونائٹ پر زندگی ہو سکتی ہے؟ تو سادہ اور صاف جواب یہ ہے کہ وہاں پر زندگی نہیں ہو سکتی۔ وجہ بہت سمپل ہے، وہاں سورج کی روشنی بہت کم ہے اور درجہ حرارت بہت سرد ہے، اور وہاں لیکوڈ پانی موجود نہیں اور ایٹماسفیئر بھی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایمونائٹ کو سائنٹسٹ زندگی کی جگہ نہیں بلکہ ہسٹری کی جگہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ زندگی کہاں ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا سولر سسٹم کیسے بنا تھا۔ کمپیوٹر سیمولیشن سے پتہ چلا کہ ایمونائٹ کی آربٹ تقریباً اربوں سال تک سٹیبل رہ سکتی ہے، یعنی جب پلینٹس بن رہے تھے، جب سولر سسٹم اپنا شکل لے رہا تھا، تب بھی ایمونائٹ اسی حالت میں موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ اسے کہتے ہیں سولر سسٹم کا فوسل۔ جیسے زمین پر فوسلز
पुराने जानवरों की कहानी सुनाता है, वैसे ही एमोनाइट सोलर सिस्टम की पुरानी हिस्ट्री बताता है। एमोनाइट हमें बताता है कि सोलर सिस्टम शुरू में आज से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये बताता है कि सूरज अकेला पैदा नहीं हुआ, बल्कि बहुत सी सितारों के दरमियान था। मुमकिन है किसी और सितारे ने करीब से गुजरकर आउटर सोलर सिस्टम को हिला दिया हो, और एमोनाइट उसी लम्हे से वही मौजूद है, एक खामोश गवाह बनकर। एमोनाइट नाम क्यों रखा गया? एमोनाइट नाम जमीन पर पाए जाने वाले पुराने फोसिल से लिया गया है, वो फोसिल्स जो लाखों साल पुरानी जिंदगी की निशानी होती है। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट अरबों साल पुरानी कॉस्मिक हिस्ट्री की निशानी है। मुस्तकबिल में एमोनाइट क्यों अहम है? आने वाले वक्त में नई टेलीस्कोप्स आएंगे, जैसे वीरा रबिन ऑब्जर्वेटरी। ये टेलीस्कोप्स और भी ऐसी दुनियाओं को ढूंढेंगे, लेकिन एमोनाइट इन सब के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन चुका है। यानी हम एमोनाइट को देखकर समझ सकते हैं कि बाकी ऑब्जेक्ट्स कहाँ फिट हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय दें और मिलते हैं अगली वीडियो में।